الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، ایک عرصے سے بندہ عاجز حسام الحرمین میں کیے گئے امام ربانی فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب جعلی جھوٹے گھرنٹو فتوے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے اور اس کے ثبوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اول سامنے بیٹھنے کی دعوت دی گئی، ظاہر سی بات ہے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا ہاں آلات کا جھوٹا ہونا اتنا واضح ہے جتنا مرزائیوں کے ہاں مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا۔ پھر ہم نے اپنی دل کی تسلی کے لیے اور اتمام حجت کے لیے پاکستان کے رضاخانی مناظرین یا عام طور پر جو اس حوالے سے یوٹیوبوں پر اچھلتے ہیں ان سے رابطے کیے، سب نے یہ کہا کہ نہ تو آج تک ہمیں اس فتوے کو دیکھا ہے نہ اس کا ہمیں کچھ پتہ ہے۔ ہمارے مولانا سید عبدالرحمن صاحب دامت برکات عالیہ ہندوستان کے اندر یہی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جس رضاخانی سے رابطہ کیا اس نے یہی کہا ہے کہ آج تک نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہمیں اس فتوے کا علم ہے۔ لیکن چونکہ جیسے صاحبزادہ ابو الخیر زبیر حیدرآبادی مغفرت ضم کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بریلی اعلیٰ حضرت کو انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا نہ قرآن پر ایمان ہے نہ حدیث پر ایمان ہے جب تک ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا کوئی قول پیش نہ کر دیں۔ تو ظاہر ہے ان کے اس جعلی نبی کی جعلسازی دنیا کے سامنے آ رہی تھی تو ایک بھونچال آ گیا رضاخانیت کے اندر، اور ہر آدمی یوٹیوب پر لگا ہوا ہے ساجد خان اور ساجد خان اور ساجد خان۔ پہلے تو یہ ڈرامہ اور تماشا کیا گیا کہ اچھا جی حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مرزا قادیانی کی تکفیر کا فتویٰ دیا تھا وہ کہاں ہے؟ تلملا وہ میں نے خود رضاخانیوں کو فون کر کے اس کا ثبوت دیا، جو آپ حضرات نے سن لیا ہوگا، ہمارے ساتھیوں نے اس پر مضامین لکھے۔ جب وہ وہاں پر بھی ناکام ہوئے تو پھر دوسرا اپنے بھولی بھالی رضاخانی عوام جو علم سے اتنا ہی دور ہیں جسے اعلیٰ سے صداقت اور سچائی دور تھی، ان کے تسلی کے لیے جی نذیر رام پوری نے اس کو نقل کیا ہے اور دو تین اور ٹٹو بٹٹو دکھائے۔ ہم نے کہا نذیر رام پوری کون سا امام اہل سنت ہے؟ وہ بھی احمد خان صاحب لعنت بھیجتے ہم نذیر رام پوری پر جو ہے۔ تو اس کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ دیکھو دو تین دن پہلے کہ دیکھو وہ فتویٰ مل گیا، اب شاباش فون کرو فتویٰ مل گیا۔ اور جب ہم نے دجل و فریب واضح کیا کہ وہ فتویٰ تو تم نے دیوبندی مذہب سے سکین کر کے نکالا ہوا ہے، اس پان کی پتی کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پان کی پتی معاذ اللہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے؟ اور پھر ہم نے اس پہ بھی واضح کیا کہ اس کو بھی اگر بالفرض علی سبیل تنزل مان لیا جائے تو حسام الحرمین میں جو عبارت ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، جس کے بعد کل سے اب تک رضاخانیوں پر سکوت مرگ طاری اور وہ اس طرح طاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جعلسازی پر ہم جب مناظرے میں دو بدو بیٹھیں گے تو عجائب و غرائب دکھائیں گے، لیکن ہمارے شاگرد و ساتھی کہتے ہیں کہ استاد جو آپ خود قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ میرے جیتے جی ان کو کبھی بھی بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی، تو وہ تو ہوگا نہیں، لہذا آپ کم سے کم دروس کے اندر ہی ان دجل و فریب اور اکاذیب کو عوام کے سامنے لے کر آئے۔ تو ہم نے چونکہ کل کہیں جانا تھا، ہم نے عرض کی تھی، تو یہ جو دیوبندی مذہب سے جعلی فتویٰ نکال کے لے کر آئے اس پر ہم تفصیلی تبصرہ نہیں کر سکے، آج ہم اس پر مزید کچھ تبصرہ کریں گے، مکمل تبصرہ اب بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پان کی پتی اور پان کی پیک والا یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیوبندی مذہب سے یہ لوگ سکین کر کے نکال کے لے کر آئے، یہ جتنی گفتگو ہم کریں گے اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، یہ صرف ہم الزامی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کتنا چور کتنا بھی شاطر ہو تو اپنے چوری کے بوجھ سے ثبوت چھوڑ دیتے، تو اب یا ہم اعلیٰ حضرت کی چوری دھوکے بازی فراڈ کے جو ثبوت ہیں وہ انہی کی کتابوں سے ہم آپ کے سامنے نقل کریں۔ ہمارے ہاں تو احمد خان بما اپنی کتابوں اور رضاخانیت بما اپنی تحقیقات جعلسازی کا مجموعہ ہے، ان کے ہاں تو جھوٹ عبادت ہے، اس لیے نہ ان کے کسی قول پر ہمیں اعتماد ہے، نہ ان کی کسی عبارت پر اعتماد ہے، نہ ان کی کسی گواہی اور کتاب پر اعتماد ہے۔ یہ تو ہم سب الزامی طور پر انہی کا سیاہ چہرہ انہی کے آئینے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو پان کی پیک والا جو پنی جو ہے وہ دیوبندی مذہب کے اندر رکھی گئی، اور یہ جو دیوبندی مذہب میرے پاس ہے یہ،
اور پھر اس سے تھوڑا صاف کر کے اسکین کر کے، اگرچہ صاف پھر بھی نہیں ہے، نیٹ پر لگایا گیا. یہ جعلی فتویٰ تیار کب کیا گیا تھا؟ یعنی یہ جو کہتے کہ مولا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے، تو یہ فتویٰ لکھا کب گیا تھا؟ تو تنبیہ الغفول کے اندر جو نذیر احمد رامپوری نے اس جعلی فتوے کی جو عبارت نقل کی، اس پر 1301 ہجری تاریخ لکھی ہوئی جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. اسی طرح یہ رد شہاب ثاقب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ادارہ غوثیہ رضویہ لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 249 ہے. صفحہ 249 پر بھی اس جو جعلی فتوے کی جو عبارت صاف نقل کی ہے، اس کے آخر میں وہ جو جعلی مہر ہے اس پر 1301 ہجری لکھا ہوا ہے. گویا یہ فتویٰ 1301 ہجری میں لکھا گیا تھا. 1301 ہجری میں یہ لکھا گیا. اب یہ میرے پاس تمہید ایمان ہے جو دعوت اسلامی نے چھاپی ہے. اس میں مولانا مرزا خان صاحب اس کے صفحہ نمبر 128 پر، اور یہی عبارت مشاہد حسین بھی پڑھ رہا تھا رضا خانی، کہ یہ تکذیب خدا کا ناپاک فتویٰ 18 برس ہوئے ربیع الاخر 1308 ہجری میں رسالہ سیان الناس، یہ مشاہد حسین بھی اس کو سیان الناس پڑھا تھا، یہ سیانت الناس ہے، نذیر احمد رامپوری کی کتاب ہے. سیان الناس کے ساتھ مطبع حقیقت العلوم میرٹھ میں مارت کے شائع ہو چکا. یعنی سب اس کے بعد پھر 1318، اس کے بعد پھر 1320، یعنی سب سے پہلے یہ جو فتویٰ عوام کے سامنے آیا وہ 1308 ہجری میں آیا، بقول کہ یہ جعلی فتویٰ. اب جعلی فتویٰ تیار 1301 ہجری میں کیا گیا، اور اسے ایک کتاب کے ذریعے سے جو جالساز گینگ ہے وہ 1308 ہجری میں لاتا ہے، بقول کہ ہمارا دیکھ تو 1308 بھی کہانی ہے. کس سے کہانی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ 1308 ہجری میں مارت کے چھپا تھا؟ کیا ثبوت ہے سوائے اس جعلی کتاب کے، اس جھوٹے کی کتاب کے؟ اب 1301 ہجری سے لے کر 1308 ہجری جب تک یہ سامنے نہیں لایا گیا تھا، 7 سال یہ فتویٰ کہاں تھا؟ کس کے پاس تھا؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر اس کی 15 ہے، صفحہ نمبر 557 ہے. اس میں کسی بھی کتاب یا خط یا کسی بھی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنے کے لیے سب سے جو کم درجہ ہے، سب سے بہتر درجہ تواتر ہے، وہ اس تفصیل پہ بھی ہم نے ذکر کریں گے. سب سے کم درجہ یہ ذکر کیا آلات نے کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. اب 1301 سے لے کر 1308 تک یہ فتویٰ کس کے پاس تھا؟ کہاں تھا؟ اور کیا دلیل ہے کہ جن کے پاس تھا وہ ثقہ ہیں، اور پھر وہ ثقہ ہمارے سامنے ایسے لائے جائیں کہ جو گواہی دیں کہ یہ فتویٰ مولانا گنگوئی صاحبی کا ہے، انہی کا لکھا ہوا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ فتویٰ بقول احمد خان کے 1308 ہجری میں سیانت الناس کتاب کے اندر چھپا تھا، یعنی جو کہ نذیر احمد رامپوری کی کتاب ہے. اب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ سیانت الناس کا وجود ہی دنیا پر نہیں ہے. کوئی رضا خانی اگر سن رہے اس میں غیرت، جرت، حمیت ہے تو سیانت الناس کا وجود ہمارے سامنے پیش کرے. کدھر ہے؟ گویا سب سے پہلے بقول تمہارے جس جعلی کتاب کے اندر یہ جعلی فتویٰ شائع کیے گا، اور وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ بھی اس کی طرح یہ تنبیہ الغفول کے اندر عبارت اور رد شہاب ثاقب میں عبارت اور دیوبندی مذہب میں عبارت نقل کی ہے. جس کتاب میں شائع کی گئی ہے وہ کتاب نذیر رامپوری کی ہے، جو ایک نمبر کا دجال ہے، اور وہ کتاب بھی دنیا پہ نہیں ہے. یعنی جو سب سے پہلے شائع کر رہا ہے وہ خود دجال ہے. ہم اس پر انشاءاللہ الگ درس ریکارڈ کریں گے کہ نذیر احمد رامپوری خود بریلی فتاوی کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر جس کتاب میں اس کو لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا وجود دنیا کے اندر نہیں. اب آپ دیکھیں نا، جعلسازیوں کو دیکھیں. آج کل ایک کیس چل رہا ہے بلاسمی کیس، یعنی کسی کو گستاخ بنانے کا گینگ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو زبردستی گستاخ بناتا ہے، پھر ان پر مقدمہ دائر کرنے کی دھمکیاں دے کر پیسے بٹورتے ہیں. وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. تو یہ احمد خان بلاسمی کنگ تھا، یہ اس فن کا ماہر تھا، لوگوں کے اوپر گستاخی کے الزامات لگانے کے لیے. اب دیکھیں، ایک مولانا گنگوئی صاحب پر الزام لگانے کے لیے ان نذیر رامپوری اور آلت، ان دونوں یاجوج و ماجوجوں کی شیطانیت دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے نذیر رامپوری کے لیے سخت کلمات استعمال کیے،
تو کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ جی آپ تو نذیر رامپوری کو برا بلا کہہ رہے اور رضا خانیوں نے تو اس کی توثیق پیش کر دی. تو میں نے کہا بھائی میں یہ چننے مننے رضا خانیوں کو جن کی نہ شکلیں انسانوں والی نہ کردار نہ گفتار انسانوں والی، جن کو دیکھ کر گو اور ان کی شکلیں برابر نظر آتی ہیں، میں ان کو سنتا نہیں ہوں. وہ خاص حوالہ مجھے بھیج دو تو میں آپ کو بھیج دوں گا. تو انہوں نے نوادر امدادیہ کا حوالہ بھیجا. پھر میں نے خود ہی جب اس کو چیک کیا تو میں نے پہلے سے حوالہ لگایا ہوا تھا نذیر رامپوری کے بارے میں، تو میں نے پہلے سے حوالہ لگایا ہوا تھا صفحہ نمبر 95 پر. اب نذیر رامپوری کی توثیق، یعنی میں حیران ہوں کہ یار نہ ان لوگ کو شرم ہے نہ حیا، تن کے ڈوبتے کو تن کے کسارا. ایسی یعنی حیا اور شرم اور علم سے کوری جماعت کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے کہ بس اللہ ہی ہمارا پردہ رکھے جو ہے نا. نذیر رامپوری کی توثیق کا حوالہ کیا کہ جی یہ نوادر امدادیہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نذیر احمد کے لیے بارے میں لکھا ہے بابرکت. تو اول تو یہ پروفیسر نثار احمد فاروقی کون ہے؟ کس نے اس کو ہمارا معتبر مانا ہے؟ تمہارے یہاں حنیف قریشی معتبر نہیں ہے میرے بھائی، عرفان شاہ مشہدی معتبر نہیں ہے، اقتدار خان نعیمی معتبر نہیں ہے، شریف الحق امجدی کے یہاں مفتی احمد یار گجراتی معتبر نہیں ہے، پوری لسٹ ہے، قادری معتبر نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ہر ڈڈو بڈو معتبر ہو جاتا ہے. تو اول تو اس کتاب کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کتاب ہی ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. پھر بابرکت کے لفظ سے خدا کے بندے توثیق اور بزرگ اور اکابر کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ آپ کے اشرف آصف جلالی کے حکم پر کتاب لکھی ہے فتح الرحمان، ہمارے شاگرد نے اس کا حوالہ دیا تھا. اس میں لکھا ہے کہ لوگ تعظیمی کلمات اور القابات تو بدمذہبوں کے ساتھ بھی لکھ لیتے. تو نذیر رامپوری بدمذہب تھا، بابرکت لکھ دیا. اگر نوادر امدادیہ ہی حجت ہے نا، ہائے میرا کابر میں تم پر قربان. میں کہتا ہوں جھوٹ تمہارا مذہب ہے، دجل و فریب تمہارا مذہب ہے، مجھے سے انکار نہیں ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جب یہ کام تم کیمرے کے سامنے کیا کرو، اللہ سے تمہیں حیا نہیں ہے، کیمرے سے حیا کیا کرو کہ کل کو جب کوئی جواب دے گا تو ہم کیا کریں گے. آؤ اسی کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر حاجی امداد اللہ ماجر مکی ہیں. حاجی امداد اللہ ماجر مکی بقول تیرے اس کتاب میں نذیر رامپوری دجال کو بابرکت لکھ دے تو وہ بزرگ بن جاتا ہے، وہ حجت بن جاتا ہے. اور اسی کتاب کے اندر جب مولا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میلاد وغیرہ مروجہ بدعات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، تو اس پروفیسر نے الزام قائم کیا کہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی نے ان کو منع کیا کہ بھئی تم میلاد کو برا بلا نہ کہو. تو انہوں نے بقول اس جھوٹ نثار کہ ہم تو اس کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں کہ مولانا گنگوئی صاحب اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ انہوں نے حاجی صاحب رحمہ اللہ کو یہاں تک لکھ دیا کہ آپ چاہیں تو مجھے حلقہ ارادت سے خارج کر دیں. اس پر حاجی صاحب نے لکھا رحمہ اللہ، کیا لکھا مولا گنگوئی صاحب کے بارے میں؟ خارج کرنا چے مانا فقیر تو تم علماء و صلحاء کی جماعت میں اپنا داخل ہو جانا موجب فخر دارین و ذریعہ نجات و وسیلہ فلاح کونین یقین کرتا ہے مکتوبات ہدایت. حاجی امداد اللہ صاحب تو صرف بابرکت پیش کرتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب اس مولا گنگوئی صاحب کو عالم صالح کہتا ہے اور گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں شامل ہونے کو اپنے لیے دنیا و آخرت کا فخر اور کامیابی کا راز سمجھتا ہے. تو اسی کتاب نے تھو لعنت کر دیا حالت پر. لیکن اگر شرم اور حیا ہو تو نذیر رامپوری کی سیاحت الناس کے اندر سب سے پہلے اس جعلی فتوے کے شائع ہونے کا دعویٰ کیا گیا جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کیا کہا گیا، پھر کب چھپا یہ کہ پھر یہ 1318 عیسوی میں مطبع گلزار حسنی بمبئی کے اندر یہ چھپا. وہ یہ تنبیہ الغفول ہے عبید اللہ. اب یہ عبید اللہ کون ہے کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے، اب تک میں نے اس کی تحقیق نہیں کی. تنبیہ الغفول والے نے بھی جو رضاخانیوں کا ہم نوا ہے اس جعلی فتوے کو اصل پیش نہیں کی بلکہ اس جعلی فتوے کی نقل شدہ عبارت پیش کی اور پیش بھی نذیر رامپوری سے کی. تو دوسرا ثبوت بھی نذیر رامپوری. اور تیسرا ثبوت اس کا کیا ہے کہ تحفہ حنفیہ، یہ تحفہ حنفیہ پٹنہ سے اخبار نکلتا تھا. میں نے نواب احمد رضا خان بریلی حیات خدمات و کارنامے میں اس پر بحث کیے. یہ رضا خانیوں کا اخبار ہے. گویا یہ جعلی فتویٰ 3 کتابوں میں، ایک کا تو وجود ہی نہیں ہے رضا خانی کا ہے، دوسری جس کتاب میں اسی نذیر رامپور رضا خانی سے، اور تیسری رضا خانیوں کی کتاب میں. اب اپنی کتابوں میں جن کا وجود ہی نہیں ہے ایک جعلی کتاب، ایک جعلی فتویٰ چھاپ کر یہ دعویٰ کرنے کی یہ فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں کا فتویٰ، وہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں نے گستاخی کر لی. کچھ تو شرم و حیا آدمی کو کرنی چاہیے. اب اگلی بات میں کرتا ہوں.
کہ 1301 ہجری میں یہ فتویٰ لکھا گیا، اور یہ میرے پاس کتاب ہے معاذبہ دیوبندیت جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 487 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 1308 ہجری میں لکھا گیا۔ کتنا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کہتے ہیں 1301 ہجری میں لکھا گیا، دوسرا کہتے ہیں 1308 ہجری میں لکھا گیا، اس میں جھوٹا کون ہمیں بتائے۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، خود حسن علی رضوی میلسی لکھتا ہے کہ اہل دیوبند نے بہت غور و فکر کے بعد یہ چال چلی کہ فتاوی رشیدیہ میں وقوع کذب کے خلاف ایک فتویٰ خود گنگوئی صاحب کے نام سے شامل کر دیا۔ اگر دیوبندی چال چل سکتے ہیں اور فتاوی رشیدیہ میں اپنی طرف سے مولانا گنگوئی صاحب کی طرف منسوب ایک فتویٰ شامل کر سکتے ہیں، تو نذیر رامپوری جیسا دجال اور حسام الحرمین جیسا والا جھوٹا اپنی طرف سے ایک جھوٹا فتویٰ مولانا گنگوئی صاحب کے اندر کی طرف شامل کیوں نہیں کر سکتے۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ لکھا ہے کہ وہ جو فتاوی رشیدیہ میں مولانا گنگوئی صاحب نے وقوع کذب کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور جو وقوع کذب مانتے ہیں اسے کافر قرار دیا ہے، وہ 1307 ہجری کا فتویٰ ہے، اور جس میں وقوع کذب کو جائز لکھا ہے یہ 1308 ہجری کا فتویٰ ہے۔ تو 1308 والے نے 1307 کو منسوخ کر دیا جب کسی کو کافر بنانا تو کتنی چال سازیاں آپ دیکھیں نا۔ اب ہم پلٹ کر کہتے ہیں کہ بابا وہ فتویٰ 1308 میں، یعنی بقول آپ کے جو جعلی فتویٰ تھا جس میں وقوع کذب کا ذکر تھا، وہ 1301 میں چھپا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو جعلی مانتے ہیں، لیکن چلو علی سبیل تنزع الزام قسم کے طور پر وہ 1301 ہجری میں چھپا ہے، اور یہ جس کے اندر وقوع کذب کو کفر لکھا ہے یہ تم نے بھی مان لیا کہ 1307 ہجری میں چھپا ہے، تو خود تمہارے اصول پر 1307 ہجری کے فتوے نے جو فتاوی رشیدیہ میں آج بھی موجود ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ بالفعل جھوٹ بولتا ہے، اس سے جھوٹ صادر ہو گیا، وہ کافر ہے، نہ صرف گنگوئی صاحب کے دستخط ہے بلکہ عرب علماء کے دستخط ہے، اس نے اس جعلی فتوے کو منسوخ کر دیا۔ یہ تو تمہارا اصول ہے۔ اب اگلی بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ 1301 ہجری میں اس جعلی فتوے کے لکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا، 1308 ہجری میں اس کے چھپنے کا، پھر 1318 ہجری میں اس کے چھپنے کا، پھر 1320 ہجری میں اس کے چھپنے کا ذکر کیا گیا۔ اب حسام الحرمین میں جو 4 عبارتیں پیش کی گئی ہیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے رضا خانی سوچ کے مطابق، اس میں ایک مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف یہ جھوٹی عبارت جو منسوب ہے وہ بھی ہے۔ اب رضا خانی کیا کہتے ہیں کہ حسام الحرمین میں جو عبارتیں ہم نے پیش کی جس میں مولانا گنگوئی صاحب کی طرف منسوب یہ جعلی فتویٰ بھی ہے، یہ جعلی عبارت بھی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں چل سکتی، کوئی تخصیص نہیں چل سکتی، کوئی توجیہ نہیں چل سکتی، یہ اس میں لزوم کفر، التزام کفر، یہ اپنے معنی میں متعین متبین، حتیٰ کہ یہ اتنی واضح کفر میں کہ اس کے کفر میں سکوت کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر اس فتوے کو سچا ماننا ہے تو عام رضا خان صاحب کو ایمان سے خارج ماننا ہے۔ کیوں؟ کہ خود تم نے لکھا ہے حسام الحرمین میں جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اور خود عام رضا خان نے لکھا ہے کہ اس کے کفر میں شک و شبہ کرنے والا بھی کافر اور بے ایمان ہے۔ اب فتویٰ 1301 ہجری میں بقول آپ کے لکھا گیا، 1308 ہجری میں وہ شائع کیا گیا، 1301 ہجری میں لکھا گیا، 1326 ہجری میں حسام الحرمین لکھی گئی، یعنی 1301 سے لے کر 1326 25 سال بنتے ہیں۔ 25 سال عام رضا خان نے اس فتوے کی بنیاد پر مولانا گنگوئی صاحب کی تکفیر نہیں کی، حتیٰ کہ 1307 میں جو سبحان الثبوت چھپی ہے، اس کا جو نوری کتب خانے کا ایڈیشن ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں تو ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ صفحہ نمبر 110 مقتدیان جدید کون ہے؟ نیچے مولانا گنگوئی لکھا ہے۔ 1307 تک صراحتاً قول موجود ہے کہ میں مولانا گنگوئی کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ 1301 میں اللہ کے جھوٹے ہونے کا فتویٰ بقول تمہارے مولانا گنگوئی صاحب لکھ چکے تھے۔ 1326 میں احمد رضا خان نے فتویٰ کفر کا لگایا۔ 25 سال احمد رضا خان مولانا گنگوئی صاحب کے کفر پر خاموش رہے، معاذ اللہ، جو تم کفر کہتے ہم تو نہیں کہتے، حتیٰ کہ انہیں مسلمان سمجھتے رہے۔ تو تم تو کہتے ہو کہ جو حسام الحرمین کی دی گئی عبارتوں کے کفر ہونے میں شک و شبہ کرے، خاموش رہے، ساکت رہے، انہیں کافر نہ کہ انہیں مسلمان کہ وہ ایسا کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔
25 साल तक अहमद रजा खान इस फतवे पर कुफर के फतवे नहीं लगाता रहा। 1326 हिजरी में फतवे लगाए, कोई 25 साल तक अहमद रजा खान बेईमान और लानती दुनिया से गया। तो ये तो अहमद रजा खान काफिर हो गया इस फतवे पर खामोशी इख्तियार करके। ये दूसरी बात तुम्हारे सामने, दूसरी बात ये आपने नोट कर ली। अब आइए तीसरी बात की तरफ। हम इसी फतवे का जायजा लेते, जो कि हम फिर कह रहे हैं कि ये जाली फतवा है, जाली फतवा है। हम इसी फतवे का जायजा लेते। इस फतवे की साफ इबारत इस जाली फतवे की तनबीहुल गफूल के अंदर भी है, रद्द सैफ यमानी के अंदर, रद्द शाह साकिब के अंदर भी है, देवबंदी मजहब के अंदर भी है। हमने उस वक्त चैलेंज आपको दिया था कि अब वो 10 मिनट वाला चैलेंज खत्म, अब मैं नया 10 मिनट वाला चैलेंज मनसूख हो गया, अब मैं नया चैलेंज दे रहा हूं। और वो नया चैलेंज क्या है कि मौला मजा खान ने मौला गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला की तरफ ये मंसूब किया है। क्या मंसूब किया है कि जो अल्लाह सुब्हान व ताला को बिलफेल झूठा माने और तस्रीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब इससे सादिर हो चुका, तो इससे कुफर बाला ताक गुमराही दरकनार फासिक भी ना कहो, इसलिए कि बहुत से इमाम ऐसा कह चुके हैं। ये 18 सेकंड मुझे लगे, चलो 20 सेकंड डाल दे। अब मेरा 20 सेकंड का चैलेंज है, 10 मिनट का चैलेंज मंसूख हो गया। मेरा चैलेंज है कि मैं हुसामुल हरमैन और हुसामुल हरमैन के मुसन्निफ को सदी का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल और हुसामुल हरमैन को झूठ का पलंदा साबित करूंगा 20 सेकंड के अंदर। कोई माई का लाल आकर ये इबारत मैं 20 सेकंड में पढ़ूंगा और कोई माई का लाल आकर ये इबारत इस जाली तैयार करदा फतवे में हमें निकाल कर दिखा दे। असल में हुआ क्या है? असल में हुआ यह है कि ये फतवा अहमद रजा खान ने खुद अपनी तरफ से, क्योंकि मौला गंगोई साहब की कोई वजह तक फिर उसको नजर नहीं आ रही थी, खुद अपनी तरफ से तैयार करके फिर ये नजीर रामपुरी को भेजा कि तू इसे शाया करना, क्योंकि मैं तो असल चोर हूं। कल को मुझे अगर किसी ने पकड़ लिया तो मैं तो कहूंगा मेरा तो कसूर नहीं है, मैं तो नजीर रामपुरी से सारा कुछ पेश किया। और इसके बहुत से दलाइल है। एक दलील यह है कि अहमद रजा खान का जो खत और राइटिंग थी जो नजर आ रही है वो बिल्कुल इस फतवे के जवाब वाली राइटिंग है। आप सामने बैठे, खत को पहचानने के माहिरीन को हमारे सामने बैठाए, हम साबित करने को तैयार है। फर्क ये कि ये फतवा थोड़ा चौड़ाई में, किताब चौड़ाई में तो अल्फाज थोड़े चौड़े हो गए, और ये थोड़ा तंग है तो इसमें अल्फाज थोड़े तंग हो गए। दोनों का लिखने का स्टाइल बिल्कुल एक है, एक जैसी हैंड राइटिंग है। ये थोड़ा साफ है तभी आपको जरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन जब आप गौर करेंगे, हमने इस पर बड़ा गौर किया और कुछ माहिरीन को चेक भी करवाया। उन्होंने कहा कि एक तो ये फतवा कोई बहुत पुराना नहीं है, ये असल तस्वीर ढूंढी जाए तो ये कोई ज्यादा से 10, 15, 20 साल पुराना सफ़े से तस्वीर ली गई है। और दूसरी बात है कि दोनों एक ही आदमी की कारस्तानी है, एक ही आदमी के काम है। तो ये फतवा अहमद रजा खान ने लिखा और फिर नजीर रामपुरी को दिया, और फिर नजीर रामपुर ने शामसुन्नास जो है ही नहीं दुनिया में, और फिर उससे उबैदुल्लाह ने जो बंबई में छपा, जिसने नजीर रामपुरी से लिया, और फिर तोहफा हनफिया के अंदर ये छपा। अब अगर हम सिर्फ इसी जाली फतवे को ले ले, तब भी इस जाली फतवे की रोशनी में मौला गंगोई साहब रहमतुल्लाह पर तो कोई फर्क नहीं आता, कोई हर्फ नहीं आता। अलबत्ता अहमद रजा खान फिर इस्लाम से जाता है। वो कैसे कि आइए जरा इस जाली फतवे की जो इबारत पेश की गई इस पर जरा गौर करें। एक साइल ने सवाल किया, ये साइल कौन था? रजा खानी कहते कि ये मौला गंगोई साहब का शागिर्द था, उनका मुरीद था। कोई माई का लाल साबित करके दिखा दे जो चोर की सजा हमारे साथ, ये भी झूठ बोलते। यार ये कितना, यार यानी ना कोई हया है ना शर्म है, मैं तो हैरान हूं यार। क्या है सवाल हुआ कि दो शख्स किस्बे बारी में गुफ्तगू करते थे कि आया अल्लाह झूठ बोलता है कि नहीं माज़ अल्लाह। एक की तरफदारी के वास्ते तीसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका इला आखिरी। लफ्ज़ मा आम है, शामिल मासियत क़त्ल मोमिन को, बस आया मज़कूरा से मालूम है कि परवरदिगार मग़फ़िरत मोमिन कातिल बिलअमद की भी फरमा देगा। यानी इसमें जो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना के अंदर जानबूझकर जो किसी मोमिन को कत्ल करता है उसको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। और दूसरी आयत वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदा, लफ्ज़ मन आम है, शामिल है मोमिन कातिल बिलअमद को। इससे मालूम हुआ कि मोमिन कातिल बिलअमद की मग़फ़िरत न होगी। दूसरी आयत में भी मन है, मन भी उमुम के लिए आता है। तो पहली वाली आयत से तो साबित हो रहा है कि माँ में सब गुनहगार शामिल है, जिसमें जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करने वाले की भी मग़फ़िरत शामिल है। और दूसरे में मन है कि जिसमें लिखा है कि जो जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करते उसको माफ नहीं करेंगे। तो दूसरी आयत से तो मालूम हो रहा है कि अल्लाह मोमिन को माफ नहीं करेगा।
اس قائل کی قسم نے کہا کہ آپ کے استدلال سے وقوع کذب باری ثابت ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی نے کہا کہ بھئی اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور اوپر والی آیت میں آ رہا ہے کہ معاف کروں گا، تو اس سے تو جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ معاف نہیں کروں گا اور پھر کہہ رہا ہے کہ معاف کر رہا ہوں. تو کہنے والے نے کہا، یہ سن کر اس قائل نے جواب دیا کہ میں نے کب کہا کہ میں وقوع کا قائل نہیں ہوں. اور دوسرا قول اسی قائل کا یہ کہ کذب علی العموم کبھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض مواضع میں جائز رکھا ہے، اور توریہ و عین کذب وغیرہ وغیرہ. تو اشکال ہوا کہ جب ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن کو قتل کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا جس میں قاتل مومن بھی شامل ہے، تو جھوٹ ہو گیا. تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ سے وقوع کذب نہیں ہو سکتا. اب سوال ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ اللہ سے وقوع کذب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ ہر کذب برا نہیں ہے، بعض کذب اچھے بھی ہیں اور من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اب مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ اس جو جعلی فتویٰ کی طرف منسوب کر کے بنایا گیا، اس کے دو حصے. پہلا حصہ تعویلی ہے، جس میں یہ جو جواب دینے والا ہے، جو ان کے بقول مولانا گنگوئی ہے، ہمارے بقول یہ احمد خان جالساز ہے جو ہے نا، جس نے جواب کے پہلے حصے میں اس آدمی کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اگر وہ کوئی کذب ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، اس لیے کہ کذب علی الاطلاق مذموم نہیں ہے، اس کو تعویل کے ذریعے سے کفر سے بچایا ہے. اور دوسرے حصے میں اپنا نظریہ پیش کیا. جواب والے نے جو مفتی ہے جس کو مولانا گنگوئی صاحب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلاصہ اس کی بات کا یہ کہ دیکھو، ایسا آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ قاتل مومن کو معاف کر دے گا تو زیادہ کذب لازم ہے، کہتے اس بنا پر اسے کافر نہ کہو. کیوں کافر نہ کہو؟ کہ کچھ ائمہ خلف وعید، وقوع خلف وعید کے قائل ہوئے. اللہ نے وعید سنائی نا کہ میں ایسے مومن کو معاف نہیں کروں گا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. یہ وعید ہے، ڈراوا ہے. تو علماء خلف وعید یعنی وعید کے خلاف اللہ کرے گا، اس کے وقوع کی طرف گئے ہیں. اور یہ جو وقوع ہے اس سے لا معالی کذب بھی لازم آئے گا، کذب بھی لازم آئے گا کہ ایک بات اللہ نے کی تھی وہ نہیں کی. تو اگر آپ اس بنا پر ان کی تکفیر کریں گے تو پھر جو اس قول کی طرف گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ کفر سے بچانے کے لیے ایک تعویل کی ہے. دیکھیں خود احمد خان بریلی نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو ایسی گالیاں دی ہیں کہ پنڈت اور پادری بھی نہیں دے سکیں گے، تو پھر کافر ہونا چاہیے تھا. تو خود لکھتے کہ نہیں میں کافر نہیں کہتا، کیونکہ شریف الامجدی کے بقول تعویل بعید اسلام کا پہلو نظر آ گیا. تو اگر حضور علیہ السلام کو ننگی گالیاں دینے والے کو بھی کفر سے بچایا جا سکتا ہے تعویل بعید کے ذریعے، اور اسے احمد خان کی احتیاط پر معمول کیا جائے، تو یہاں ایک تعویل بعید کیوں نہیں ہو سکتی جس سے ہم متفق نہیں ہیں؟ خود جواب لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اس آدمی نے جواب غلط دیا، اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے؟ کہ دراصل وقوع خلف وعید کی طرف بعض لوگ گئے. اب بعض لوگ کون ہیں جو گئے؟ یہ خود رضا خانیوں کو بھی تسلیم ہے کہ بعض اشاعرہ ایسے ہیں جو خلف وعید کے وقوع کی طرف گئے ہیں، جو کہ جواب کے اندر موجود ہے کہ بعض علماء خلف وعید کے وقوع کی طرف گئے. تو اگر آپ اس آدمی کی اس بنا پر تکفیر کریں گے تو ان ائمہ کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ حالانکہ ان ائمہ کو آپ کافر نہیں کہتے. چنانچہ یہ تربیل غفول کا صفحہ نمبر 56 ہے. اس صفحہ نمبر 56 میں عبید نذیر احمد رامپوری کیا لکھ، بعض اشاعرہ غیر محققین ظاہر بین جو قائل خلف وعید کے ہوئے ہیں تو وہ اس خلف وعید کے قائل نہیں ہوئے کہ جس میں کذب باری لازم آئے، اور وقوع خلف وعید سے وقوع کذب باری کو وہ تسلیم کریں، بلکہ وہ اس خلف وعید کے قائل ہیں. دیکھیں پہلی بات یہاں انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ بعض اشاعرہ، اگرچہ ان کو غیر محققین کہہ رہے ہیں لیکن کہہ تو رہنا کہ بعض اشاعرہ وقوع خلف وعید کی طرف گئے ہیں. تو یہ جو جواب دینے والا کہہ رہے ہیں کہ بعض ائمہ کا یہ مذہب ہے تو درست ہو گیا. زیادہ سے زیادہ جعلی فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وقوع خلف وعید ہوگا تو وقوع کذب بھی ہوگا، اور موصوف کہتے کہ نہیں وقوع کذب نہیں ہوگا. تو ہم یہ بریلیوں کی کتابوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ وقوع کذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیے میرے پاس انوار آفتاب صداقت ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، جدید ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 51 ہے. اس میں لکھے کہ خلف وعید اور کذب اللہ تعالی ایک ہی بات ہے، یعنی خلف وعید
اور اللہ کو جھوٹا ماننا ایک ہی بات ہے. گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں. اچھا فرمائیے خلف وعید کے کیا معنی ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے، دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. خلف وعید کا معنی یہ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے اور یہ بعینی جھوٹ ہے. تو جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ اللہ کے جھوٹے ہونے کی بھی معاذ اللہ قائل ہیں. اور یہ آپ نے مان لیا کہ بعض اشاعرہ، آپ ان کو کافر نہیں کہہ رہے، انہیں بس غیر محققین کہہ رہے. بعض اشاعرہ وقوع خلف وعید کے قائل ہوئے ہیں. جب وقوع خلف وعید کے قائل ہوئے ہیں تو انوار آفتاب صداقت کے فتوے کی روشنی میں وہ وقوع کذب باری تعالیٰ کے بھی قائل ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کو کافر نہیں کہا، لہذا آپ خود کافر ہو گئے. ایک اور حوالہ اس حوالے سے لے لیجئے، تفسیر نعیمی ہے اور جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 172 ہے. اس میں لکھا ہے، دیوبندی کو کہہ رہے کیونکہ تم بھی کذب کا امکان مانتے ہو نہ کہ وقوع. بریلی کہتے ہیں دیوبندی اللہ کو جھوٹا مانتے. یہ تمہارے منہ پر تھوک رہا ہے تمہارا مفتی احمد یار گجراتی کہ دیوبندی اللہ کو جھوٹا نہیں مانتے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہاں وقوع کا ذکر ہے، رب تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 کے بارے میں کہہ رہے ہیں مفتی احمد یار گجراتی کہ اس آیت سے وقوع کا ثبوت ہو رہا ہے. تو وقوع کس کا ثبوت تو معاذ اللہ تمہارے اس مفتی کے بقول قرآن کی آیت سے ہو رہا ہے معاذ اللہ. تو اب اگر اس بنا پر آپ اس جواب دینے والے کو، جسے آپ مولا گنگوئی صاحب معاذ اللہ سمجھ رہے ہیں، جو کہ ہے نہیں، آپ کافر سمجھ رہے ہیں، تو پھر تو مفتی احمد یار گجراتی بھی کافر ہے، پھر تو معاذ اللہ قرآن بھی کفر کی تعلیم دے رہے، اور پھر نذیر احمد رامپوری بھی کافر ہے جو بعض اشاعرہ کو کافر نہیں کہہ رہے، اور وہ بعض اشاعرہ بھی کافر ہے جنہیں آپ نے بھی کافر نہیں کہا. مزے کی بات یہ ہے کہ خلف وعید اور وقوع کذب دونوں ایک ہے، اور آمزہ خان نے اس کتاب کے اندر خلف وعید کو اپنا مذہب کہا ہے، تو گویا آمزہ خان بھی وقوع کذب کا قائل ہو گیا. لہذا یہ فتویٰ آمزہ خان کا تھا، یہ اس کا اپنا گندا عقیدہ تھا جو اس نے منسوب کر دیا مولا گنگوئی صاحب کی طرف. اب آپ دیکھیں یہاں مجیب نے، مفتی نے صرف سائل کو کفر سے بچانے کے لیے ایک توجیہ، ایک تعویل بیان کی ہے، جو تعویل خود رضاخانی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس کا قائل کا عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے ایضاح و مقاصد، جو بفیضان نظر مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان ہے، اور اسرار احمد جو فقیہ الاثر ان کا اس کی تائید ہے، اور محمد کوثر کی یہ شراقیت کی شرح جو خود فقیہ الاثر ہے. اس میں یہ آدمی صفحہ نمبر، یہ فرید بک سٹال سے چھپیے، صفحہ نمبر 322 اور 323 میں آمزہ خان بریلی کی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 سے لکھتا ہے کہ عقائد معلوم و متعین ہو چکے ابحاث، یعنی جب بحث ہوتی ہے، اور یہ جو فتویٰ جعلی فتویٰ منسوب کیا، یہ بھی بحث ہے نا، دو آدمی بحث کرتے، تیسرا اندر آ گیا. تو بقول کے مولا گنگوئی صاحب سے پوچھا گیا، اگرچہ ہمارا نزدیک مولا گنگوئی صاحب نہیں ہے، بقول کے، تو یہ بحث ہو رہی ہے. کہتے ہیں بحث اور مشاہدات وغیرہ میں جو کچھ ہم لکھیں اس پر اعتقاد نہ کرو، اس پر اعتماد نہ کرو. یعنی بحث و مباحثہ میں ہم جو کچھ لکھیں گے اس پر اعتماد نہیں کرو گے، اعتماد ہمارے عقیدے پر جو ہم کتابوں میں لکھ چکے اس پر کرو گے. اور ہم یہ حسن علی رضوی سے یہ ثابت کر چکے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر وقوع کذب کے خلاف فتویٰ موجود ہے. اصل عقیدہ مولا گنگوئی صاحب کا وہ ہوگا. اچھا آگے پھر خود لکھتے ہیں کہ بالجملہ مباحثہ کلام، یعنی جب کلام، علم کلام کا مسئلہ ہے، کلام مناظرہ کا کچھ اعتبار نہیں. کلام اور مناظرے کے دوران جو گفتگو ہوتے ہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں. تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اگر بالفرض کسی درجے میں اس کو مان بھی لے تو یہ اس مفتی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو بحث و بحث کے لیے بات کر رہا ہے. نیچے عقیدہ لکھا ہوا ہے جس کو یہ بے ایمان پیش نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ نیچے خود انہوں نے لکھا ہوا ہے البتہ قدرت علی الکذب ما امتناع الوقوع مسئلہ اتفاقیہ ہے، اس میں کسی کا خلاف نہیں. یہ عقیدہ تھا مفتی کا جس کو انہوں نے چھپا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے کذب کا وقوع محال ہے، ناممکن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اگر بالفرض مولا گنگوئی صاحب کو کا عقیدہ اس کو مان بھی لیا جائے بالفرض تو او بے ایمانو، اس کے اندر تو مولانا گنگوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ وقوع کذب یہ اللہ سے محال ہے. زیادہ سے زیادہ اوپر والی بات پر پکڑ ہوگی، اوپر والی بات اول تو عقیدہ نہیں ہے. دیکھیں ہم تو سارے فتوے کو جعلی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو تمہارا ہی منہ کالا ہو رہا ہے.
اوپر والی بات اول تو ہے مولا گنگوئی صاحب کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بحث و بحثہ میں جو چیزیں نقل ہوتی وہ عقیدہ نہیں ہوتی، اور اگر کسی درجے میں معاذ اللہ اسے مان بھی لیا جائے تو وہاں وقوع خلف وعید کا ذکر کیا گیا ہے، اور وقوع خلف وعید کے تم بھی قائل ہو، اور تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ وقوع خلف وعید یہ وقوع کذب کو لازم ہے، تو اس باب میں تو تم اور فتوے والے دونوں ایک ہو گئے۔ لہذا اس فتوے کی روح سے اصل بےمان نذیر احمد رامپوری ثابت ہوئے اور آمزہ خان ثابت ہوئے۔ اور اب آخر میں پھر کہہ دوں، آخری بات میں کہہ دوں، فتویٰ 1301 ہجری میں لکھا گیا رضا خانی کتابوں کے بقور، 1308 ہجری میں جس کتاب میں چھپنے کا دعویٰ کیا گیا وہ کتاب ہی روئے زمین پر نہیں ہے، 1318 ہجری میں بمبئی سے جس کتاب میں چھپنے کا ذکر کیا اس کتاب میں اصل فتویٰ نہیں ہے، اس فتوے کی نقل ہے، اور 1320 میں تحفہ حنفیہ پٹنہ اخبار میں چھپنے کا ذکر کیا جو رضا خانیوں کا اخبار ہے، وہ اخبار بھی آج موجود نہیں ہے۔ سوال یہ کہ جب یہ فتویٰ کہیں ہے ہی نہیں اس کی اصل، تو تمہیں کیا وہی ہوئی ہے؟ یہ دیوبندی مذہب والے نے فتویٰ کہاں سے نکالا؟ اس کے بعد سے کہاں سے آئے؟ یہ تو جن جالسازوں نے تیار کیا تھا وہ بھی اس کو محفوظ نہ رکھ سکے، یعنی آمزہ خان اور نذیر رامپوری۔ اور آخری بات پھر کہتے تھے کہ جی مولا گنگوئی کا فتویٰ اردو میں، حسام الحرمین عربی میں، تو اردو کا اردو سے مطابقہ کرو، تو یہ لے جی اردو والی حسام الحرمین، اور 20 سیکنڈ مجھے لگے کہ جس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالاتا، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، بعینہ ہی یہی الفاظ اس جعلی فتوے کے اندر ثابت کرنے والے کو 10 لاکھ روپے انعام۔ اتنی لمبی چوڑی، یعنی یہ آدمی اتنا جالساز تھا، آپ اس کی جالسازی، مکاری، عیاری کا اندازہ لگائیں کہ جس جعلی فتوے کو انہوں نے خود کہا کہ یہ وہ جعلی فتوہ ہے، اس جعلی فتوے تک کی عبارت اس نے پیش نہیں کی، ایک اور جعلی عبارت بنا کر کتاب میں ڈال دی۔ یار میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کا کم سے کم اللہ پر ایمان بالکل نہیں تھا، موت پر، قیامت پر ایمان بالکل بھی نہیں تھا، یہ تو مجھے شرح صدر ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ، اگر اس فتوے کو درست مانتے ہو کہ مولانا گنگوئی کا فتویٰ ہے، تو پھر آمزہ خان کا جھوٹا اور کذاب ہونا 20 سیکنڈ میں خود بخود ثابت ہو گیا، 10 منٹ والا چیلنج منسوخ۔ یہ جو جھوٹ اس نے منسوب کیا ہے اس فتوے کے اندر دکھا دو۔ نمبر 3، ظالموں، اسی جعلی فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ وقوع کذب یہ محال ہے، اسے تم نہیں پیش کرتے، اور جو اوپر والی بات پیش کرتے ہو وہ اوپر والی بات خود تمہارے نزدیک قرآن میں بھی ہے، مفتی احمد یار گجراتی کی تفسیر کے اندر بھی ہے، آمزہ خان کی کتاب کے اندر بھی ہے، اور نذیر رامپوری کے بقول بعض اشاعرہ کا مذہب بھی یہی ہے، تو اس سے تو پھر تم خود کافر اور بے ایمان ہوئے۔ اور پھر 1301 میں لکھا گیا، اور 1326 25 سال تک آمزہ خان اس کا کفر کا فتویٰ جاری نہ کر سکا، تو پھر تو آمزہ خان خود اس پر چپ رہ کر اور کافر نہ کر کافر ہو گیا۔ اس لیے اور بابا مان لو کہ آدمی جھوٹا تھا، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جتنے جھوٹ گڑو گے اللہ تمہیں اتنا ہی ذلیل کرے گا۔ ابھی حسام الحرمین کی ضلالت ختم نہیں ہوئی، ابھی تو مشاہد حسین رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ حضرات کو ہدایت عطا فرمائے، جس کو امید قریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔